بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو سبق ہوا اس میں نعت نبی آپ نے پڑھا، اور نعت نبی میں نظم کے بعد جو سوالات آئے تھے اس کو حل کیا گیا، اور کچھ سوالات جو آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیا گیا تھا تو کچھ بچوں نے اس کو پورا کیا اور کچھ لوگوں نے پورا نہیں کیا۔ جیسے سوال نمبر 3 میں 5 الفاظ تھے جس کو جملوں میں استعمال کرنا تھا۔ سن لو نا میری بات؟ ہاں، تو میں نے ایک مثال بھی دی تھی، یہ بچے نے کہا تھا کہ میں سمجھ گیا، میں بناؤں گا۔ جیسے پیغام، تو میں نے آپ کو بتایا تھا، مثال دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پوری دنیا کو بتایا، دین کا پیغام پھیلایا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ایک جملہ بن گیا۔ دوسرا جملہ آپ کو بتایا گیا تھا عقبہ، عقبہ کے معنی آخرت، اس کو آپ کو بنانا تھا، جملوں میں استعمال کرنا تھا کہ انسان دنیا میں اچھے اعمال کر کے اپنا عقبہ بنا سکتا ہے، یعنی اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ شعلہ، شعلہ کے معنی آپ نے پڑھا ہے، شعلہ کا معنی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ روشنی، آگ کی لپٹ۔ ہاں، تو اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آگ کا شعلہ اتنا تیز تھا کہ پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ شعاع، شعاع کے معنی کرنا، آپ اس کو استعمال کر سکتے کہ توحید کی شعاعیں یا سورج کی شعاعیں، سورج کی شعاعوں نے پوری دنیا کو روشنی پہنچائی، سورج کی شعاع سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ مخلوق، مخلوق کو آپ استعمال کر سکتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مخلوق پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوق پیدا کی۔ یہ اس طریقے سے 5 جملوں کو استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی الفاظ کے ساتھ اپنی طرف سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سن رہے بچے؟ ہاں، یہ میں نے تھوڑا سا ایک نمونہ پیش کر دیا کہ ایسے جملے آپ بنا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو میں نے بتایا اس کے علاوہ بھی آپ اپنی طرف سے استعمال کر سکتے ہو، چاہے جملہ تھوڑا لمبا ہی کیوں نہ صحیح، چھوٹے جملے بڑے جملے کسی میں اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ وہ جملہ چاہے آدھی لائن کا ہو چاہے 1 لائن کا ہو، آپ استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر 4 میں جو الفاظ کی ضد لکھنے کے لیے کہا گیا تھا، تو ایک بچے نے لکھا ہے لیکن اس میں کچھ غلطی کر دی ہے۔ جیسے انسان کی ضد کیا ہوگی بچے؟ حیوان، انسان، حیوان، جانور بھی کر سکتے ہو، اس لیے کہ حیوان سب ہے۔ حیوان کے معنی جس کے پاس جان ہو، تو ایک طریقے سے حیوان سب ہے، انسان بھی حیوان ہے، اس لیے اس کے پاس جان ہے، لیکن اصطلاح میں جو بولا جاتا ہے وہ حیوان جانوروں کو بولا جاتا ہے، جو بے زبان ان کو حیوان کہتے ہیں۔ اور غافل کی ضد کیا لکھو گے؟ نہیں، جیسے غافل کے معنی آپ نے دیکھو، جب ضد نہ سمجھ میں آئے تو پیچھے دیکھ لیا کرو۔ جیسے غافل کے معنی ہوتے ہیں بے خبر، ہوتا ہے نا؟ تو اگر غافل کا معنی ہوتا ہے بے خبر تو اس کی ضد آئے گی خبردار، ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے غافل، اس کی ضد آئے گی خبردار، یعنی جو غافل نہ ہو، سمجھ گئے؟ اور اس طریقے سے کفر، ہاں جاوید، کفر کی ضد کیا ہے؟ جیسے کفر کی ضد آئے گی اسلام، ٹھیک ہے؟
اسلام اور کفر یہ دونوں متضاد الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام اور اس کے ضد ہے کفر، یا اسلام بھی کہہ سکتے ہو یا توحید بھی کہہ سکتے ہو، لیکن توحید سے بہتر اسلام ہے، اس لیے کہ توحید کہو گے تو اس کی ضد شرک آ جائے گی، یہاں اسلام اور کفر، اسلام بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد حبیب اللہ یہ مغرب کی ضد کیا ہے؟ بتا سکتے بیٹا؟ مغرب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بتاتا ہوں مغرب کے معنی۔ ہاں، مغرب کے معنی پچھم اور اس کی ضد ہے مشرق۔ مشرق کے معنی پورب۔ تو یہ الفاظ کی ضد ہیں۔ اگر آپ نے غلط لکھ کر کے بھیجا ہے تو صحیح کریں، کچھ بچے نے لکھا ہے لیکن کچھ غلط لکھ دیا ہے۔ انسان کے بدلے میں آپ حیوان لکھ سکتے ہو، غافل کے بدلے میں خبردار لکھ سکتے ہو، کفر کے بدلے میں اسلام لکھ سکتے ہو، مغرب کے بدلے میں مشرق لکھ سکتے ہو، یہ اس کی ضد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ اس نظم کے آخر میں سب سے جو لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کتاب آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا لکھا ہے سب سے نیچے ایک دم؟ کچھ اور کام، کیا لکھا بیٹا؟ ترنم سے پڑھیے، یعنی اچھے راگ سے پڑھیے، اسے کہتے ہیں۔ تو یہ حمد اور نعت، یہ دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اس کو زبانی یاد کر لیں، اس لیے کہ حمد آپ پڑھو گے، اللہ کی تعریف کرو گے، نعت پڑھو گے، رسول کی تعریف کرو گے، تو آپ کسی بھی مجلس میں اگر آپ یہ نظم یاد کیے رہو گے تو فوری طور پہ کھڑے ہو کر کے زبانی اس کو پڑھ سکتے ہو۔ اسی لیے اس شاعر نے آخر میں یہی کہا بچوں سے کہ اس نظم کو زبانی یاد کیجئے اور اپنے کلاس میں کہیں بھی ترنم سے پڑھیے، اچھے راگ سے پڑھیے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ ہفتہ واری انجمن میں پڑھتے ہیں بچے، جو جمعرات کے دن جو انجمن ہوتی ہے مکتب میں یا عربی میں، تو بچے پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کو یاد کر کے ترنم سے پڑھو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلا سبق پڑھو گے؟ شروع کریں؟ ہاں، تھوڑا سا پڑھا دیتے ہیں۔ چلیے، سبق نمبر 3 میں دیا ہے، کھولیے کتاب، اس میں دیا ہے معاف کر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی اس بورڈ پہ بھی لکھا ہے آج کے اس سبق میں، معاف کر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ سے کوئی گستاخی کر رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، آپ سے کوئی غلط پیش آ رہا ہے غلطی سے، تو آپ معاف کر دیتے تھے۔ آپ کبھی بھی اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ تو وہی معاف کر دینے والے نبی کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی گئی کہ آپ کیسے معاف کرتے تھے۔ تو میں ایک پیراگراف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سنیے۔ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو ظلم کرنا بڑے گناہ کا کام ہے، ظلم ہرگز نہیں کرنا چاہیے، مگر مظلوم بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، یہ نہایت اعلیٰ ظرفی کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی طلب کرنا بھی سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ظلم، کسی کو ناحق ستاؤ، ناحق پریشان کرو، ناحق مارو، ناحق گالی دو، یہ سب ظلم ہے۔ تو ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مظلوم آدمی، مظلوم کسے کہتے ہیں؟ جس پر ظلم کیا جائے، سن رہے ہو نا، مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، اور ظالم جو ظلم کرے، ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں اور جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اسے مظلوم کہتے ہیں۔ تو ظلم بہت بڑا گناہ ہے، اور مظلوم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر مظلوم ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے ظالم کے خلاف بد دعا کر دے تو بد دعا اس کی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور ظالم کو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کہیں رکتی نہیں ہے، سیدھے آسمان پر جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، لیکن حقیقت میں کسی نے کسی کو معاف کر دیا تو سب سے بہترین معاف کرنا کیا ہے؟ ایک تو معاف کرنا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جاوید نے حبیب اللہ کو مار دیا، اب حبیب اللہ چھوٹے ہیں، جاوید بڑے ہیں، مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں۔ اب اگر حبیب اللہ کے پاس مارنے کی طاقت نہیں ہے، بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم جاوید سے بدلہ لیں گے تو پھر ہم کو اور پٹائی کریں گے، تو کہنے کو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو اصل معاف یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ظلم کیا، اس کا گناہ وہ سزا پائیں گے، لیکن اصل معاف یہ نہیں ہے۔ اصل معاف کیا ہے؟ ہاں جاوید بتا سکتے اصل معافی کیا ہے؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اصل معافی یہ ہے کہ جیسے نہیں ویسا نہیں، جیسے مان لو، اچھا بتاؤ جاوید بڑے ہیں کہ زبیر بڑے؟ میں تو دیکھا نہیں دونوں کو، کون بڑے دونوں میں سے؟ جاوید بڑے ہیں۔ تو جاوید نے اگر حبیب اللہ کو مار دیا اور حبیب اللہ چھوٹے ہیں تو حبیب اللہ ڈرتے ہیں کہ ہم نہیں مار پائیں گے، تو کہو کہ جاؤ میں نے معاف کر۔ نہیں، اگر حبیب اللہ جاوید کو مار دیں اور جاوید کے اندر طاقت ہے کہ ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بدلہ نہیں لیا، اصل معافی یہ ہے، سمجھ گئے؟ یعنی طاقت ہونے کے باوجود بھی انسان معاف کر دے، طاقت ہے کہ ہم مار دیں گے، بدلہ لے لیں گے، میرا کچھ نہیں کر پائے گا، پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں میں نے معاف کر دیا، تو اصل معافی یہ ہے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی زندگی میں معافی کو پسند کیا، اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی طلب کرنا بھی سکھایا کہ انسان اللہ سے کیسے معافی مانگے۔ ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، جو دعا ہم لیلۃ القدر میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ نیچے لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو، جب تم دعا کرو تو کیسے کرو؟ آپ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ عام طور پہ یہ دعا ہم جب رات جاگتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، شب قدر میں تو پڑھتے ہیں، تو اس کو انسان کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، معافی کی دعا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے، نہایت کرم والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس اے عیبوں سے چشم پوشی فرمانے والے تو مجھے معاف فرما دے۔ مسلمانوں کو آپ نے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینے کی جو تاکید فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا وہ نمونہ پیش کیا جو قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے مثال بن گیا۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جب تم اللہ سے معافی مانگو تو اپنی زبان میں معافی مانگو جو زبان جانتے ہو، لیکن اگر یہ عربی زبان جو دعا سکھائی گئی ہمیں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھ کو معاف فرما دے۔ تو یہ دعا آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور مسلمانوں کو آپ نے بار بار کہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی کر دے تو فوراً بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو،
کیونکہ جب آپ بدلہ لے لو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، برابر ہو جائے گا، لیکن جب آپ معاف کر دو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، آپ کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بدلہ مت لو، کوئی آپ سے غلطی کرے تو کوشش کرو کہ آپ اس کو معاف کر دو، کیونکہ آپ کی زندگی میں ایسی ایسی مثالیں معاف کرنے کی ہیں کہ جو آپ آگے پڑھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ آپ کے ساتھ کتنا لوگ کتنی پریشانی میں آپ کو ڈال دیتے تھے، کتنا ظلم کرتے تھے، کتنا ستاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے معاف کیا۔ اور یہ آپ کی زندگی، آپ کا نمونہ، آپ کا اسوہ، آپ کا آئیڈیل ایک قیامت تک بنی نوع انسانیت، یعنی پوری دنیا کے انسان کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، انسانی برادری کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ ساری مثالیں آپ پڑھو گے پھر آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ معاف کرنے والے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا سبق بند کر رہا ہوں، انشاءاللہ باقی کل پڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔